یہاں پہ فیک نیوز دینے والے ایکسپوز ہوتے ہیں, کلیئرلی ہوتے ہیں, لیکن چینلز پھر بھی ان لوگوں کو رکھتے ہیں نوئنگ کہ یہ غلط ہے, نوئنگ کہ اس بندے کا پاس غلط ہے, اس نے ماضی کے اندر کیا 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 ہوا ہے. یہ ابصار صاحب جس بندے کی بات کر رہے ہیں, جس اینکر کی بات کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں کس کی بات, وہ بندہ آج تک الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہا ہے جی, اور اس واقعے کو ابصار صاحب میرے خیال میں 7 سال ہو گئے, 6-7 سال, 8 سال ہو گئے, 8 سال ہو چکے ہیں. وہ اینکر آج بھی کام کر رہا ہے. اور ہم سارے سوشلائزیشن بھی کرتے ہیں, ہم سوشل بائیکاٹ بھی نہیں کرتے اس طرح کے لوگوں کا, یہ بھی ایک پرابلم. تو یہ دس از ہاؤ یو ایکچولی پٹ کریڈیبلٹی آن اے پلیٹ اینڈ یو گیو اٹ ٹو ہم کہ لے جی یہ تیری کریڈیبلٹی تو کر, رات کو 8 بجے 10 بجے تو پروگرام کر, کوئی مسئلہ نہیں. تم نے اگر ماضی میں کچھ غلط بھی کیا تو ڈزنٹ میٹر, کیونکہ یہ مارکیٹ جو ہے ان جانے پہچانے چہروں کے اوپر چلتی ہے. جی بالکل, میں خود ایک اینکر, میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی مجبوری ہے. چینلز کہتے ہیں جی ہمیں یہی چاہیے کیونکہ اس کو لوگ جانتے ہیں تو اسی کو پروگرام دو, ٹھیک ہے چلے گا. اس نے کیا کیا ماضی میں, اس نے کتنی غلطیاں کی, کتنے جرمانے ہوئے, کتنی دفعہ پیمرا نے ان کو پکڑا, نو ون کیئرز اباؤٹ اٹ. آسمہ شرازی صاحبہ ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آسمہ صاحبہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ابصار صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ اینکرز کا احتساب نہیں ہوتا, وہ پکڑے جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ان کو جرمانہ ہوتا ہے, جا کے کورٹ کے اندر کیسز جو ہیں وہ لے جاتے ہیں. تو آپ بھی اینکر ہیں, میں بھی اینکر ہوں, کیا از اٹ ہائی ٹائم کہ اینکرز کے احتساب کا کوئی واقعی عمل ہمیں خود بیٹھ کے ڈھونڈ لینا چاہیے رادر دن کہ ہم لوگ, کیونکہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ اینکرز کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کا کوئی قانون سازی ہونے لگے, پالیسی بننے لگے, تو پھر ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی زبان بندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینکرز کا احتساب کس طرح کیا جائے, وہ جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں, بتائیے. بہت شکریہ منصور, میں تو بس سننے آئی تھی لیکن آپ نے مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کیا ہے اسی حساب سے, مگر بہت اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ 2 طرح کے اینکرز ہیں, ایک وہ جو کہ لانڈری والے اینکرز ہیں اور ایک وہ جو بیچارے سادہ اینکرز ہیں. تو جو لانڈری والے اینکرز ہیں ان کا احتساب نہیں ہو سکتا, لیکن جو بیچارے صحافت سے نکلے ہوئے اینکرز ہیں ان کا احتساب ہوتا ہے, ہر روز ہوتا ہے, ہر حکومت سے ہوتا ہے اور ہر طرح سے ہوتا ہے. مثلاً پچھلے 4 سال میں, اس سے پہلے بھی, ایون پاکستان مسلم لیگ نواز کی دور میں بھی, اور پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی احتساب کرتی رہتی ہے اور وہ خبریں آتی رہتی ہیں ہمارے تک کہ کس طرح سے ہوتا ہے. اور اب تو سوشل میڈیا کا احتساب بھی ہے, اور ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو کیمپینز اور پھر جھوٹا پروپیگنڈا اور وہ سب چلتا ہے, وہ بھی ایک احتساب کی شکل ہے کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. ہاں, پھر جو لانڈری میں آئے ہیں یا جن کے اوپر ہمیشہ سے ایک ٹھپا ہوتا ہے یا جو کہیں سے کہیں کی پروڈکٹ ہوتے ہیں, ان کا احتساب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہونا چاہیے. میرا اس کے اندر تھوڑا سا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے وہ چونکہ کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوتا, یا وہ سیاسی جماعت نہیں ہوتا, یا وہ منتخب نمائندہ نہیں ہوتا, اس لیے اس کے احتساب کا اس طرح کا تصور نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے کسی سیاسی یا حکومتی عہدیدار کے احتساب کا تصور ہوتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صحافت کے اندر جو مسائل ہیں, صحافت میں سب سے بڑا ادارہ خود وہ صحافی جہاں کام کرتا ہے, وہ ادارہ سب سے بڑا احتساب یا محتسب کرنے کا ادارہ ہونا چاہیے. ہمیں جب یہ احساس دلا دیا جائے یا ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو مائک ہے اس کی کیا طاقت ہے, جو قلم ہے اس کی کیا طاقت ہے, ہم جو لکھتے ہیں, ہم جو بولتے ہیں, ہم جو دکھاتے ہیں, اس کا کتنا اثر ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم خود اپنا احتساب بھی کرنا شروع کر دیں گے. ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اور جہاں تک یہ آخری بات یہ کہتی چلوں کہ جس دن ہمارے اداروں کے اندر ایڈیٹر کا ادارہ معتبر ہو جائے گا, جس دن ایڈیٹر جو ہے وہ ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ کسی کو کہیں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے تو ابھی حال ہی میں ایک مقدمہ جیتا ہے ایک چینل کی جھوٹی خبر کے خلاف, اور مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح سے اس مقدمے کو آگے لے کے گئی تھی, اس کو میں نے کہاں کہاں فیس کیا, کس طرح سے فیس کیا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہار تب مانتے ہیں جب آپ خود ہار جاتے ہیں, اور پھر آپ جیتنے اس کو دیتے ہیں جس کو خود اس بات کا نہیں پتہ کہ اس کا احتساب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر کسی بھی ادارے کے اندر, نیوز روم کے اندر فیصلہ ہو تو جھوٹی خبر نہ چلے گی, نہ فیک خبر کا جو ہے وہ چرچا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ ایڈیٹر جو آپ نے فیک نیوز کے حوالے سے, بیکاز وی آر ڈسکسنگ فیک نیوز کے حوالے سے جو آپ نے کیس کیا, کتنی دیر لگی آپ کو انصاف ملنے میں یا فیصلہ ہونے میں؟ تقریباً مجھے 2 سال لگے ہیں اس میں. 2 سال. سو بیسکلی فیک نیوز کا جو امپیکٹ تھا اس کو ٹھیک کرنے کے اندر اٹ ٹک یو 2 years ٹو ایکچولی گیٹ. ایگزیکٹلی.
غلط جھوٹی خبریں ہوتی ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے امریکہ میں دیکھا جب ڈونلڈ ٹرمپ ان کے انتخابات پہ کیا اثر آیا تھا, ہمارے ہاں ہماری جمہوریت انتخابات پہ کیا اثر آ سکتا ہے, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ چیمہ صاحب, آئی تھنک یو وڈ لائک ٹو آنسر دیٹ. دیکھیں یہ اس کا ایک بڑا سیریس امپیکٹ ہے اوور آل ڈیموکریسی پہ جب آپ کو انفارمیشن درست نہیں پہنچتی. ابھی یہ جو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے تھے تو اس پہ ایک یہ ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ اس کا ڈیموکریسی پر یہ بھی امپیکٹ ہے کہ میں اگر یہی نہ طے کر پا رہا ہوں کہ جو بندہ میرے سے بات کر رہا ہے یہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وائس ہے یا کہ کوئی اوریجنل وائس ہے, کہ میرے تک ایک پیغام رسانی کا عمل جو ہے وہ بھی درست نہ ہو. اور اسی طرح جب لوگوں کو انفارمیشن صحیح نہیں پہنچتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. فیک نیوز کا یا اوور آل جو ہمارا یہ فیک نیوز ہے یہ صرف ڈیموکریسی کے لیے خطرہ نہیں ہے, یہ اوور آل میڈیا کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جب میڈیا استعمال ہو رہا ہے, میڈیا کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ انٹرنل ہے. ایکسٹرنل خطرے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, ہمارے اندر کے جو دشمن ہیں وہ سب سے بڑی پرابلم ہے. ایک دفعہ کسی نے کوئی وہ اجمل خٹک صاحب تھے, کسی نے پوچھا طالبان کے حوالے سے کہ وہ فعال ان کا ہوا ہے تو کیا وجہ بنی ہے. انہوں نے کہا کہ پشتو کی کہاوت ہے جس کا مجھے نہیں پتا, میں نے سنی ان کے حوالے سے, انہوں نے وہ بات کر رہے تھے کہ کوئی درخت تھا جس کی جڑیں بڑی گہری تھی اور ایک دن وہ کاٹا گیا. کسی نے ساتھی درخت نے پوچھا کہ تمہاری تو جڑیں بڑی گہری تھی. اس نے کہا وہ بات درست ہے لیکن جس کلہاڑے سے مجھے کاٹا گیا نا اس کا دستہ میری لکڑی کا بنا ہوا تھا. تو اور یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, ایون سوشل میڈیا کی بات جو کر رہے ہیں, جو یہ کوئی طے نہیں ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے اسی نے برقرار رہنا ہے, یا جو بزنس ماڈل ہیں ایون میڈیا کے چینج ہوتے جا رہے ہیں. جب پرنٹنگ پریس آیا تو پہلے وہ پیمفلٹ کی شکل میں آیا, پھر بعد میں نیوز پیپر آئے, پھر بعد میں یہ جو وائر سروس آ گئی, پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا, اب سوشل میڈیا آ گیا. اور اگر ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ہماری کوئی اڈیپٹیشن نہیں ہوتی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور ہم جو ہیں جو میڈیا ہے وہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے, جس چیز کو ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر ڈیموکریسی سروائیو نہیں کرے گی تو میڈیا بھی نہیں بچے گا. میں لاکھوں لوگ جلوس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک بزرگ کے 4 بیٹوں کا قتل پہ 3 دن کے لیے, تو وہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہمارا ریگولر میڈیا نہیں دکھاتا, سوشل میڈیا پہ وہ آ رہا ہوتا ہے. یا اس طرح بلوچوں کا جو مارچ چل رہا ہوتا ہے وہ پریس کلب پہنچنے تک کی اس کی کوئی کوریج بلیک آؤٹ ہوتا ہے, اس سے پہلے سوشل میڈیا دکھا. تو لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ سچا ہے, یعنی وہ ٹھیک دکھا رہا ہے. بیسیکلی جو الیکٹرانک میڈیا یا ہمارا جو پرنٹ میڈیا ہے وہ سٹوری کو چھپا کے, یعنی اس کا بلیک آؤٹ کر کے, تو وہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہے. آپ کا کوشچن زہرا صاحبہ, آئی تھنک اف یو وڈ لائک ٹو آنسر دس, کہ اگر میں اس کو شارٹ کر کے سمرائز کروں, کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مین اسٹریم میڈیا عوام کو, کنزیومر کو وہ پروڈکٹ نہیں دے رہا جو وہ دیکھنا چاہ رہا ہے, وہ انفارمیشن نہیں دے رہا, تو دے آر کمپیلڈ ٹو گو ٹوورڈز سوشل میڈیا, کیونکہ وہاں سے اس کو وہ نالج, وہ انفارمیشن وہاں سے مل رہی ہے. تو از دیٹ اے فیکٹ جس کی وجہ سے, اینڈ دین وین یو سینڈ دیم ایکچولی اوور دیئر آن دا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا, پھر وہاں پہ دیر آر نو رولس, دیر آر نو گلوز, وہاں پہ باکسنگ جو ہے بغیر گلوز کے ہو رہی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے, فیک نیوز بھی چل رہی ہے, انفارمیشن بھی چل رہی ہے. کیا یہ فیکٹ ہے یا نہیں؟ اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی آن سوشل میڈیا. نہیں, بالکل ان کا پوائنٹ 100% اٹس کریکٹ آئی وڈ سے, مگر میرا جواب تھوڑا لیئرڈ ہوگا, کیونکہ اگین آئی کم فرام این آرگنائزیشن لائک ڈان. تو وہاں پہ یوزلی what I tell my team is, especially digital کو, کہ you're not competing with the other websites. At this moment you're competing with social media, کیونکہ اگر ہماری انفارمیشن, if you think کہ ہر کوئی آ کے صرف ہماری ویب سائٹ پڑھ رہا ہے, تو you're wrong. They're going to TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, ہر جگہ جا رہے ہیں, رائٹ. تو آپ نے سوشل میڈیا کو کاؤنٹر کرنا ہے. اب اس میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, جتنے ٹاپکس ابھی صاحب نے ڈسکس کیے ہیں, don.com بھی وہ کور کرتا ہے, بٹ وی ڈو اٹ ان آئسولیشن. سم ٹائمز ہم باقی کھول کے دیکھتے ہیں کہ اور کون کر رہا ہے, بیکاز ہم سب کو پتہ ہے آج کل کے پریشرز کیسے ہیں. تو وین یو آپریٹ ان دیٹ وے, آپ کھڑے میں بول رہے ہیں تو یو اسٹینڈ آؤٹ, اور وہ پریشر ہم پہ جو ہوتا ہے وہ اور بلڈ ہوتا ہے. مگر ایبسولوٹلی بیکاز آف دس لارجر لینڈسکیپ آف الیکٹرانک میڈیا, اور کہ اتنی ویلیوبل انفارمیشن جب مسنگ ہوتی ہے, there is a massive distrust. People will turn more and more to social media, اور جب تک کہ اسٹیک ہولڈرس, اس کے اندر میں گورنمنٹ کا بھی کہوں گی, کیونکہ جو انہوں نے بھی بات کی ابصار صاحب نے بالکل ٹھیک کہی کہ تھریٹ ٹو لائف از ویری ریئل, مگر
although I believe in journalists की accountability more than anyone else, we also have to think कि journalists की threat to life का क्या हो रहा है, right? There have been massive campaigns run on social media. आपको खबर पसंद नहीं है, आपको खबर गलत भी है अगर चले, but the campaigns that are run on social media put our staff at threat. हमें ये बहुत बार सोचना पड़ता है कि हम ये अगर स्टोरी करेंगे तो हमारे रिपोर्टर्स, हमारी स्टाफ, not everybody has, you know, bulletproof cars and like, you know, bodyguards and all of that. They're going out into the field. तो ये वाला जो एक perception Are है there media का, journalists in Pakistan who have bulletproof cars? I've heard. They मुझे are? नहीं पता. जी, Seriously? जी. मैंने तो सुना है. ये आप I verify. will. That's a good fact check. अच्छा ठीक है. But we will do one. इसमें एक और चीज़ है. अब सोशल मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया का कंपैरिजन जो है ना, इट्स लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. दोनों की अपनी अपनी प्लस साइड्स हैं, दोनों की अपनी अपनी नेगेटिव साइड्स हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इवन अबसार साहब कहना चाहें मीडिया पे, ब्रॉडकास्ट मीडिया पे वो नहीं चलेंगी, बट वो अपने ट्विटर से कहेंगे तो वो चल जाएंगी और वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी. वाई आर मोर एंड मोर ब्रॉडकास्ट पीपल मूविंग टू यूट्यूब? बिकॉज ऑन यूट्यूब दे हैव मोर फ्रीडम टू से द ट्रूथ. तो ये चीज़ें हैं कि ये नहीं. और दूसरा सिटीजन जर्नलिज्म जो है, दैट इज़ एन एक्चुअल थिंग. पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपका रिपोर्टर नहीं पहुँच सकता, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपका कैमरा नहीं पहुँच सकता, आपकी DSNG नहीं पहुँच सकती, बट वहाँ पे ग्राउंड पे जो लोग मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बटाग्राम में जब लिफ्ट में लोग फंस गए, जी, वहाँ पे मोबाइल के सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे थे, तो लोगों ने ज़मीनी वो आवाज़ें और लाउड स्पीकर्स यूज़ करके लोगों को बुलाना शुरू किया. बट दैट केम टू, और वो इंटरनेशनल मीडिया तक गया, स्टार्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो दूसरा. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एज ए बीस्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं. एक महीने से भी कम वक्त रह गया है इलेक्शंस के लिए. आपने वोट अगर डालना है, बराए मेहरबानी जो खबर आप तक पहुंचे उसको वेरीफाई ज़रूर कीजिए. आई वेरीफाई के सिस्टम के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, और जिस तरह हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, अब बहुत से टूल्स हैं जिस पे आप जाके अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको एक दफ़ा रीचेक ज़रूर कर लीजिए, और उसके बाद जिसको मर्जी जाके वोट डालिए, जिस मर्जी सियासी जमात को सपोर्ट करें. लेकिन बराए मेहरबानी कोशिश करें कि इस फेक न्यूज़ के फिनोमेना से आप जितना बच सकते हैं आप बच के रहिए.